شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو قصص الانبیاء کی اس روح پرور سیریز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل پیش آنے والے واقعات کی، جس میں نمرود کا خواب بھی تھا اور نور ابراہیمی بھی۔ سامعین، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب زمین پر شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہاں لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا مانتے تھے، جہاں عقل سو چکی تھی، دل مردہ ہو چکے تھے، اور باطل کے ایوانوں میں نمرود کا غرور گونج رہا تھا۔ اسی ظلمت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نور ابراہیمی پیدا فرمایا، جس نے شرک کے اندھیروں کو پھاڑ ڈالا۔ یہ تھے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے آگے کا واقعہ بیان کریں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام چند سال کے ہوئے تو والدہ کبھی کبھار انہیں غار سے باہر لے جاتی۔ وہ حیرت سے آسمان کو دیکھتے، چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی کو محسوس کرتے۔ ایک دن انہوں نے ماں سے پوچھا، امی یہ سورج اتنا بڑا کیوں ہے، اور یہ چاند رات کو کہاں سے آتا ہے، یہ ستارے کیوں چمکتے ہیں؟ ماں نے پیار سے کہا، بیٹا لوگ کہتے ہیں کہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل نے یہ بات قبول نہ کی۔ انہوں نے سوچا، جو چیز ڈوب جاتی ہے، جو خود اپنے آنے جانے پر قادر نہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توحید کا شعور پیدا ہوا۔ قرآنی منظر، ستارے، چاند اور سورج کا مناظرہ۔ سورۃ انعام آیت نمبر 76 to 79۔ پھر جب رات نے انہیں ڈانپ لیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ قرآن کی زبانی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ان سے محبت نہیں کرتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ پھر جب چاند نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج طلوع ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہوا تو فرمایا میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سامعین، یہاں صوفیہ کرام کا نقطہ نظر کچھ یوں ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہ منظر صرف ظاہری نہیں تھا، یہ تو باطن کی بیداری کا مظہر تھا۔ ستارہ عقل کی علامت تھا، چاند نفس کی اور سورج روح کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ عقل، نفس اور روح سب مخلوق ہیں، فنا پذیر ہیں، تو دل نے کہا باقی رہنے والی صرف وہ ذات ہے جو سب کو وجود بخشتی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالی۔ اب باری آتی ہے اعلان توحید کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اپنے والد آزر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آزر بت بناتا تھا اور انہیں لوگوں کے سامنے فروخت کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید سورۃ مریم آیت نمبر 42، ابا جان آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی فائدہ رکھتی ہیں؟ والد نے غصے سے کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر باز نہ آیا تو تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیسا نرم اور عقیدت بھرا تھا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 47، اے میرے ابا جان میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ یہ ہے خلیل اللہ کا اخلاق، جہاں دلیل کے ساتھ محبت کا جذبہ بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و نبوت کا عطا ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ انبیاء آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دے دی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور حکمت عطا کی گئی۔
اب وہ صرف سوچنے والے نہیں رہے، اب وہ ہدایت دینے والے بن گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر دل میں سوال پیدا ہو تو وہ گمراہی نہیں بلکہ ہدایت کی پہچان ہے۔ جو سوچے گا وہ پہچانے گا، اور جو پہچانے گا وہ رب تک پہنچ جائے گا۔ یہی ہے توحید کا پہلا سبق کہ خالق ایک ہے، باقی سب فانی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے اعلان کیا، میں تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، میں تو ایک اللہ کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ وہ واعظ تھی جس نے آنے والی نسلوں کو ایک رستہ دکھایا، لا الہ الا اللہ کا رستہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ انعام آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہی دلیلیں ہم نے ابراہیم کو عطا کی تاکہ وہ اپنی قوم پر غالب آئے۔ سامعین، یہ تو ابھی آغاز تھا، اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ نمرود کے دربار میں مناظرہ، قوم کی مخالفت اور آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے ایمان کی کہانی، یہ سب آپ دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگلا ایپیسوڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ، جب آگ بنی ایمان کا گلزار۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں درود پاک لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔